رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه نستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه. نصلي ونسلم على خيارته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. اللهم صل على محمد وعلي محمد وعجل فرجهم. ایک مرتبہ سورہ الحمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص کی آزمائش کی جملہ مومن والمؤمنات مسلمین و مسلمات اپنے تمام مرحومین کے لیے بالخصوص صالحانہ کے تمام مرحومین کے لیے اور وہ مرحومین جو اس سال اس فرش عذاب پر نہیں ہیں بالخصوص ان کے لیے سال اللهم صل على محمد وعلي محمد وعجل فرجهم. اسی حدیث کے ذہن میں آج راشی مجلس ہے اور دھیرے دھیرے وقت سمٹتا جا رہا ہے اور اس حدیث کے ذیل میں ہم نے کتنی ہدایت حاصل کی ہے یہ ضرور ہم سوچتے چلیں اور فکر کرتے چلیں کہ آج 5 دن گزر گئے ہیں اور کس حد تک ہماری ہدایت ہوئی ہے. واقعاً یہ جو رسول کی حدیث ہے کہ حسین نجات کی کشتی ہیں. امام رضا فرماتے ہیں کہ ہم سب نجات کی کشتی ہیں، ہم سب، اور جو بھی اس پہ سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا. اب دیکھیں جناب نوح کی کشتی جو تمام خطرات سے نکلتی ہوئی کوہ طور پر پہنچی ہے، کوہ جودی پر پہنچی ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پہ کچھ نام کندہ تھے. اس پہ کچھ نام کندہ تھے اور کہتے ہیں کہ شاید پیرس وغیرہ کی میوزیم میں وہ تختی آج بھی موجود ہے. دیکھیے یعنی کتنا ہم مانتے ہیں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ ہمیں کتنا زیادہ یقین ہونا چاہیے اہل بیت اسلام. کوئی بھی ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا اسلام، کسی طرح کے کوئی جھول لوچ نہیں پایا جاتا ہے. فل کانفیڈنس ہے، فل کانفیڈنس ہے. لیکن اتنا ہونے کے باوجود بھی پھر بھی ہم اگر ان اہل بیت کو فالو نہ کریں تو کتنا حیف ہے، کتنا حیف ہے.
اتنے اچھے جن کے پاس کردار ہوں ہے، جن کے پاس اتنا اچھا سپورٹ ہو، کیا کہنا ہے. اس کو کس چیز کی ضرورت ہے دنیا میں بتائیں آپ؟ اور جس کے پیچھے خود خدا ہو. سبحان اللہ. سوچیں جس کے پیچھے خود خدا ہو اس کو کس چیز کا ڈر ہے، کس چیز کا خوف ہے؟ کیوں آخر وہ زندگی کو اپنے مشکلات میں مبتلا کر رہا ہے، پریشانیوں میں ادھر ادھر کیوں جو ہے وہ ہچکولے کھا رہی زندگی اس کی؟ صاف شفاف چلنا چاہیے. تو کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے. یہ گڑبڑ یہی ہے، وہ پورے فارمولے اپنے یاد ذہن میں رکھیے گا. کہتے ہیں ٹیکنومیٹرک میں سب سے اہم جو کام ہوتا ہے وہ فارمولے ہی سب ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو آتا ہے فارمولا لگاتے چلے جائیے گا. فارمولا اگر غلط ہوا تو نتیجہ غلط نکلے گا. تو یہ جو ہماری زندگی اس میں فارمولے لگاتے چلے جائیں تو ہماری زندگی بالکل صحیح ہوتی چلی گئی. جہاں کوئی فارمولا غلط لگا وہاں کے اوپر سمجھیے گناہ بھی ہو گیا، خطا بھی ہو گئی، غافل بھی ہو گئے ہم. اور بے شک سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ یہ جو ایک واقعہ میں نقل کر رہا ہوں، آپ نے کبھی سنا ہے کسی شیطان کی ہدایت ہوئی؟ شیطان کی ہدایت، شیطان. اب سوچیں یہ کون ہے، کیسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے شیطان کی ہدایت کی ہے؟ تو ہم لوگ تو کم سے کم نہیں اس سے تھوڑے نیچے ہیں کہ نہیں؟ اللہ ہماری ہدایت ہو سکتی ہے، مگر شرط یہ کہ ہم جب چاہیں گے تو. اس کے بعد پڑھیں سلیم صاحب نے ذوق کو تھوڑا تبدیل کر دیا ہمارے. ایک بار صلاۃ پڑھ دیں. بات کچھ اور ہونے چاہیے چاہتا، مطلب خالی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کچھ اور جاتی ہے نا. آپ نے کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ شیطان کو ہدایت ہوئی ہے ہدایت. اس یہ جو واقعہ میں نقل کر رہا ہوں یہ بہار میں ہے، تفسیر قمی میں نقل ہے، مدینۃ المعاجز میں نقل ہے، اور میں نے جو کتاب پڑھی ہے آغائے نجفی کی وہ ہے مناقب اہل بیت علیہ السلام، جس میں انہوں نے اہل بیت کے مناقب کو بیان کیا. اس میں سے یہ روایت ہے. روایت بہت طولانی ہے، میں بہت مختصر کر رہا ہوں اس بات کو کیونکہ اپنے یہ بات اسی سے اٹیچ ہے. وہ جو شیطان ہے اس کا نام کیا ہے؟ حام بن ہیم بن لاقس بن ابلیس. کیا ہے؟ حام بن ہیم بن لاقس بن ابلیس. ابلیس کا کیا لگا؟ یہ کون بتائے گا؟ پر پوتا لگا. وہ پر گادا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے میں بہت آرام سے پڑھوں گا ہے نا، مجھے پتہ نہیں شاید میری سروائکل تھوڑی بڑھ گئی ہے، تھوڑا سا چکر سا محسوس ہو رہا ہے، تو میں بہت آرام سے پڑھوں گا. آپ نے تھکیے گا تو بتا ضرور دیجیے کہ بھیا تھک گئے ہو، مسئلے خدا کر دیے ہیں. اس سوال میں رسول منبر پر تشریف رکھے ہوئے ہیں. ایک بار دیکھتے ہیں کہ ایک بہت لہیم شہین کھجور کے درخت کے برابر ایک شخص چلا رہا ہے. اب جو اطراف والے بیٹھے تھے ان پہ کیا گزری ہوگی یہ تو تاریخ نہیں لکھا، لیکن یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ان پر کیا گزری ہوگی. کتوں کے وضو باطل ہو گئے. تاریخ میں اتنا لکھا ہے کہ لوگ بھیبھیت تھے، آنکھیں باہر آ گئی تھی، چہرہ زرد ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کون سا عذاب نازل ہو گیا ہے. لیکن پھر مطلب تھوڑا سا اطمینان اس لیے تھا کہ رسول اور علی واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں موجود ہیں، لہذا بچ تو جائیں گے. اب جب اس کو دیکھا آتے ہوئے رسول نے مختصر کر رہا ہوں واقعے کو، جب
اس کو آتے ہوئے دیکھا تو رسول نے پوچھا بھئی تم کون ہو؟ کہا میں ہم بن لاقس بن ابلیس. ابلیس کا فرق ہوتا خیریت یہاں کیوں؟ کہا ہدایت پانے آیا ہوں, ہدایت لینے آیا ہوں. اچھا خیریت کیسے؟ واقعہ کیا ہے تمہارا؟ واقعہ سنیں. اور جو اس جو داستان یہ واقعہ جو ہم نقل کر رہے ہیں اس میں صرف ایک بات کے اوپر جو توجہ دلانا ہے وہ اصل ٹوٹل باقی تو سب فضائل اہل بیت ہیں, لیکن جس چیز پر ہمیں توجہ دینا ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کو آپ لوگ ضرور یاد دیکھیے گا, اس پہ میں توجہ دلاؤں گا کہ پورا واقعہ میں سنا رہا ہوں از ایک اسی کی یعنی عام بن لاقس بن ابلیس کے ایک بات کے اوپر. ایک چھوٹی سی بات اس نے کہی ہے لیکن بڑی مار کا آرا بات کہہ دی ہے, بڑی مار کا آرا بات یہ نہیں جانے. بھائی ہم نے کہا نا کہ جب تک خود نہیں سمجھے گا تب تک کہ اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا. کہا خیریت کیسے؟ اب یہ پورا واقعہ نقل کرتا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو صرف کیا تو ہم چھوٹے تھے اور بڑا جو ہے کام کرتے تھے. ان کے دلوں میں غیبتیں, ان کے ساتھ جو ہے نفرتیں, آپس میں ٹکراؤ, خانوادوں کو توڑنا, یہ سب ہمارا کام تھا. شیطان کا کام کیا ہے؟ اب یہ الگ بات ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الشیطان عدو مبین, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, فاتخذوہ عدوا, اور تم بھی اسے اپنا دشمن قرار دو. لیکن ہم نے کبھی اپنے بارے میں بتا رہا ہوں, ہم نے کبھی اس کو دشمن ہی قرار نہیں دیا. دشمن قرار اسے نہیں دیا ہم نے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہی بھی تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اگر تم اس سے سترک ہوئے تو سب محبتیں تمہارے اندر آئیں گی, اگر اس سے محبت ہوئی تو سب کے ساتھ تمہاری دشمنی ہو جائے گی. اس بات پر سبحان اللہ. جس کہتے ہیں کہ اگر کینسر ہو گیا ہو تو اس حصے کو کاٹ کے نکال دیا جائے, یہ پھیل نہیں پاتا ہے, اتنا نکال دیے الحمدللہ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ پھیلتا چلا جاتا ہے. خوب, تو یہ کہتا ہے کہ میں جو یہی سب کرتا تھا, ان سے لڑائی, ان سے لڑائی, ان کو گالی دلوا دیا, ان کو گھر سے نکلوا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, سارے خرافات کرواتا تھا. اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا, کل کی مجلس میں انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو ہمیں خانوادگی اس پر کرنی ہے جو اہل بیت نے بتایا ہے کہ کیسے ہدایت ہوگی ہماری. جب تک ہم چراغ نہیں جلائیں گے, ہم نے نا پچھلی مجلس کیا کہا تھا, جب تک ہم اس چراغ کو روشن نہیں کریں گے, جلائیں گے نہیں, تب تک ہمیں حق و باطل کا اندازہ نہیں ہوگا, اور ہمیں کوئی بھی چیز لینی ہوگی تو یہی در ہے, اس کے علاوہ اور کہیں وہ چیز نہیں ملے گی. وہ کہتا ہے کہ ہم تمام خرافات کرتے تھے اور یہاں تک کہ ہم لوگ کو مامور کیا گیا, ایک گروپ تیار کیا گیا کہ بھائی نوح نے کشتی تیار کر لی ہے اور اللہ بارش کرے گا. کہتے ہیں ناشتے کے بعد جو ہے وہ انرجی جو ہے لگ جاتی ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے میں, تو انرجی وہاں لگ گئی ہے تو سلوات میں انرجی. خوب یہ جو سلوات ہے نا, یہ ہم لوگ کو طاقت دیتی, بہت بڑی طاقت ملتی ہے, بہت. بہرحال میں اس کو اصل ایکسپلین نہیں کر سکتا, وضاحت ہی نہیں کر سکتا کہ یہ سلوات کتنا تقویت دیتی ہے, کتنا حوصلہ دیتی ہے. اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سامنے والے لوگ سمجھ بھی رہے ہیں. دوسرے یہ کہ پھر یہ طاقت جو ہے وہ روحی طور پر جو ہے قوی کرتی ہے, تو بیان میں اور تھوڑی سی یعنی وضاحت پیدا ہو جاتی ہے. اور بہرحال ہم لوگ کی زبانیں تو گناہ گار خطا کار ہیں, لیکن جب یہی اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو بہرحال تھوڑی سی گندگی تو چھڑ جاتی ہے اور پھر وہ باتیں بیان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ کہتا ہے کہ ہم سب ایک گروپ کو تیار کیا گیا کہ جو کشتی ہے اس کو ڈبو دینا ہے, کشتی کو ڈبونا. تیار ہو گیا, آمادہ, بارش, پانی نکلنا شروع ہوا, اب پھر دیکھا کشتی جو ہے وہ آنے لگی.
اب سوچیے تھے کہ اس کو کیسے ڈبویا جائے. تو جو تاریخ لکھتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارا پورا گروپ تیار تھا کہ لہروں کو اٹھایا جائے اور اس کے بعد جب لہریں اٹھیں گی تو پانی کہاں بھرے گا؟ کشتی میں بھرے گا. اور ان کا پانی کشتی میں بھرتا چلا جائے گا تو پھر ہوگا کیا؟ کشتی ڈوب جائے گی. یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے پورے گروپ کے ساتھ پانی اور لہروں کو اٹھانا شروع کیا تو لہریں اٹھ کے وہاں تک جاتی تو تھیں لیکن پھر واپس آ جاتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر واپس آ جاتی تھی. یہ کیا ایک بار ہو گیا پھر اٹھایا لہریں اور پھر پتا چلا کشتی تک تو پانی آ گیا لیکن پھر لہریں واپس چلی گئی. کوششیں کر رہا ہے لیکن آخر یہ ماجرا کیا ہے بھائی؟ فطری چیز ہے کہ آپ اگر کسی پانی کو لے کے کہیں ڈالیں گے تو پانی اس میں آ جائے گا اور اگر پانی نہیں آ رہا ہے تو آپ فوراً تعجب کریں گے کہ پانی کیوں نہیں آ رہا ہے. تو اب سیدھی بات ہے فطری چیز پیدا ہوئی اس کے اندر اور چونکہ یہی سالار تھا یہی کمانڈر تھا اسی کو سونپا گیا تھا تو اب اس نے سوچا کہ آخر ماجرا کیا ہے یہ پانی بھر کیوں نہیں رہا ہے. اس نے پوری کشتی کا طواف شروع کیا. طواف کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر رکا جہاں کچھ لکھا ہوا تھا. جہاں کچھ لکھا ہوا تھا لہذا پھر کوشش کی کہ تم لوگ پانی کو لے کر کے آؤ کشتی تک. میں یہاں کھڑا ہو کر کے دیکھ رہا ہوں. لوگ پھر جتنے بھی اجنہ تھے انہوں نے پانی لے کر کے آئے اور یہ وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا. ایک مرتبہ پانی پھر آیا کشتی تک لیکن پھر واپس چلا گیا. ایک مرتبہ اس کو سمجھ میں آیا کہ کچھ نہ کچھ اس لکھی ہوئی چیزوں کا ہے. یہ کہتا ہے کہ میں نوح کے پاس پہنچا. نوح سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ یہ کشتی پہ جو یہ نام لکھے ہوئے کس کے نام ہے؟ یہ کشتی میں کس کے نام لکھے ہوئے ہیں؟ کہا یہ وہ نام ہے کہ جس سے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی. کہا یہ وہ نام ہے جس سے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی. وہ یہ سمجھ گیا کہ یقیناً اس ناموں میں ایک طاقت ہے اور یہ طاقت بے نفس ہی اللہ نے عطا کی ہے. لہذا یہ نام اس کے دل میں ایسا سرایت کیے کہ وہ حام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس نے جناب نوح کے ہاتھوں پر بیعت کی. اسلام لے کر کے آیا کن کی بنا کے اوپر؟ انہی اہل بیت کی بنا کے اوپر. سلوات پڑھتے محمد بیعت کر لی. کون کس سے بتا رہے ہیں تمام واقعہ؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا ہے. کہنے لگا کہ میں دھیرے دھیرے ہم حضرت ابراہیم کے زمانے میں آئے اس کے بعد پھر جو ہے موسیٰ عیسیٰ جتنے بھی انبیاء آئے سب کے زمانے میں تھا اور میں نے سب سے تھوڑی تھوڑی تعلیم حاصل کی تاکہ ہماری ہدایت باقی رہے. اب کہتا ہے کہ جب میں موسیٰ سے ملا تو موسیٰ نے تورات کے کچھ آیات کو ہمیں تعلیم دیا. اس کے بعد جناب عیسیٰ سے ملا. جناب عیسیٰ نے انجیل کے کچھ آیات کو ہمیں تعلیم دیا. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ہاتھ پر بھی بیعت کروں اور قرآن کی ان سوروں کو حاصل کروں کہ جس بنا پر میں نماز پڑھ سکوں. یہ اب جو ہے وہ سننے والی بات ہے. اس کے بعد جو بتائیں گے کہ اصل نے جو آپ کو زحمت دی جاتا وہ کیوں دی تھی. وہ کہتا ہے کہ مجھے سوروں کی تعلیم دی ہے تاکہ میں نماز پڑھ سکوں. اب جب رسول نے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا کہا جاؤ اس کو تعلیم دو. سنیں گے تعریف کے جملے ہیں اور یہ مسلمان بھی سنیں کہ کس طرح سے لوگوں نے رسول کے بعد خلیفہ چنا. دلیل ہے
جیسے ہی رسول نے کہا جاؤ جا کر کے اس کو کچھ سورہ کی تعلیم دو، ویسے ہی اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہے کون؟ رسول کو بتا دینا چاہیے تھا کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے اور تم کو یہ قرآن کی تعلیم دیں گے، جبکہ رسول تاریخ لکھتی کہ رسول نے ایسا نہیں کیا۔ اب رسول نے انہیں سوال کر لیا۔ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے جو مناقب ہیں اللہ نے کس طرح سے ان کو محفوظ رکھا اور کس طرح سے اس کو پھیلایا ہے۔ آج کا میڈیا زمانہ ہے، پرنٹ میڈیا الگ ہے، ملٹی میڈیا الگ ہے، سارے میڈیا ہے، ایک بات کو بہت تیزی کے ساتھ آدمی پھیلا سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں کیسے پھیلایا جائے، لہٰذا اس طرح سے کہ وہ تمام چیزیں ہموار ہو جائیں اور ساتھ ساتھ میں آنے والی نسلوں تک ان اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و کمالات نسل در نسل تک پہنچتے چلے جائیں۔ لہذا رسول نے نہیں جواب دیا، جبکہ رسول جواب دے سکتے تھے کہ بھائی یہ فلاں ابن فلاں ہے جو قرآن کی تعلیم دے دے گا، بلکہ رسول نے اس سے سوال کیا یہ بتاؤ کہ تم حضرت آدم کے زمانے سے لے آ رہے ہو تو یہ بتاؤ کہ حضرت آدم کا وسیع کون؟ تم نے آدم کو دیکھا ہے، تم آدم کے زمانے میں تھے، کہاں تھا؟ وسیع کون ہے؟ جناب آدم کے وسیع کون ہے؟ شیش، جناب شیش ان کے بیٹے۔ اچھا اور اس کے بعد ابھی کی کا نام لیتے چلے گئے، اس کے بہت وضاحت ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جناب موسیٰ کے اوپر کہ جناب موسیٰ کا وسیع کون؟ یوشع بن نون، جناب عیسیٰ کا شمعون۔ کہا جب تم اتنے زمانے سے چلے آ رہے ہو اور تم نے تورات پڑھی، انجیل پڑھی، صحف موسیٰ پڑھی، صحف ابراہیم پڑھی، تو یہ بتاؤ کہ تم نے ہمارے مسیح کے بارے میں کیا دیکھا؟ تورات میں کیا لکھا تھا، انجیل میں کیا لکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے مسیح کا نام جو تورات میں ہے وہ ایلیا ہے، جس کے حوالے ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا وسیع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جن ہوتے ہوئے بھی اس نے فوراً رسول نے پوچھا کہ ہمیں ایرو غیرو نتھو خیرو کے حوالے تو نہیں کیا بلکہ اپنے ہی جیسے کے حوالے کیا۔ اس بات پر رسول نے پوچھا تم نے ہمارے نبی کی تم نے ہمارے وسیع کے بارے میں کیا پڑھا؟ اس نے کہا میں نے تورات یہی دیکھا ہے۔ اچھا اب یہی ہے، اسی حوالے کیا ہے، میرے ہی جیسا ہے، بس ہمارے پاس نبوت ہے اور اس کی نبوت نہیں، نبوت ہم کو ختم ہو گئی، لیکن میزبان ہے، ہم دونوں ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں۔ جیسی ہدایت ہم کریں گے ویسے ہی کرے گا، جیسی محافظہ ہم کریں گے ویسے ہی محافظت۔ اب یہاں کے اوپر وہ پھر سوال کرتا ہے کہ کیا ان کا کوئی دوسرا نام بھی ہے؟ لیکن کتنا پکا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر انسان تاریخ پڑھ لے تو یقین ہو جائے گا کہ رسول کے بعد واقعی جانشین کون ہے۔ اگر غدیر کو نہ مانے تب بھی سمجھ جائے گا کہ علی ہی وہ ہے کہ جو بلا فصل جانشین رسول ہے۔ یا نبی اللہ کوئی دوسرا نام بھی ہے اس کا؟ دوسرا نام بھی ہے، کیا ہے؟ اس ایمان اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ عجیب بات، حیدر رکھا۔ اچھا کہاں؟ ہم نے انجیل میں اس کا نام حیدر لکھا۔ اب وہ کہتا ہے کہ یا علی اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ اب جو جملے ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں وہ جتنی بھی محنت تھی وہ اس جملوں پہ کر رہے ہیں، یا علی اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ رسول نے پوچھا کیوں؟ اب سنیں جو ساری باتیں وہ یہ کہ یا رسول اللہ، دیکھیں کہتے ہیں کہ بزرگوں سے اس کے تجربے کو حاصل کرو، یہ نہیں کہ تم
تم خود سے تجربہ شروع کرو تو پھر وہاں پہنچ کر کے وہیں پہ ختم ہو جاؤ گے. کیا کہنا ہے. واہ 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 لہٰذا جو بزرگ ہے اس سے تجربہ لے لو تاکہ اس کے بعد آگے بڑھ سکو تم لوگ, تاکہ تمہاری زندگی جو ہے خوبصورت گزرے. یہ عقلی چیز ہے. اب جو کہتے ہیں کہ یا علی اپنا ہاتھ بڑھائیے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں, تو رسول پوچھتے کیوں, تو میرے ہاتھ میں بیعت کرو بھائی, ابھی میں ہوں. کہا یا رسول اللہ, توجہ نا کی, یا رسول اللہ جتنی بھی قومیں غرق ہوئی ہیں وہ اس بنا پر غرق ہوئی کہ انہوں نے رسول کو تو مانا لیکن رسول کے جانشین کو نہیں مانا. یا رسول اللہ جتنی بھی قومیں غرق ہوئی ہیں, جتنی بھی قومیں فاسد ہوئی ہیں, جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں, اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ نبی کو تو مانا لیکن اس کے وصی کو نہیں مانا. یا رسول اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں بھی فاسد ہو جاؤں, لہذا آپ کے ہاتھوں کے, آپ کی نظروں کے سامنے میں علی کے ہاتھ پر بیعت کروں تاکہ کل آپ بھی شہادت دے سکے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم علی کو مانیں اور ان کی ولایت کو مان کر کے ان کی باتوں کو نہ مانیں گے تو پھر گمراہی ہے. ہدایت کب ہے کہ جب اپنے امام وقت کی تم پیروی کرو. اطیعوا اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی جسے اطاعت کر رہے ہو نا ویسے ہی اطاعت تمہیں رسول کی کرنی ہے, اور جیسے رسول کی اطاعت کر رہے ہو ویسے ہی اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے. یعنی تمہیں ذرہ برابر فرق نہیں کرنا ہے. تم چون چرا نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں ویسا کیوں. کہ اگر تم نے امامت کو عقلی لحاظ سے مان لیا ہے تو بھی تمہیں حق نہیں ہے. اور پھر یہ ہم بھی نہیں ملا بن ابلیس, یعنی یہ وہ تھا کہ جو جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کے ہم رکاب ہو کر کے شہید بھی ہوا ہے. اب بتائیں کون ہے یہ؟ ہم بن لاقت بن ابلیس شیطان کا پر ہوتا, یعنی شیطان ابلیس کون ہے, اس کا پر ہوتا. ہدایت مل گئی تھی, اس نے چاہا. نہیں چاہے گا انسان تو کیسے ملے گی, لیکن چاہا تو کتنا درجات بڑھتے چلے گئے اس کے. تاریخ میں نام ثبت کر دیا گیا ہے مولا کائنات کے ساتھ. اگر ہم بھی بات مانیں گے تو ہمارا بھی نام ثبت کر دیا جائے گا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ کے ساتھ. لیکن بہت سخت ہے, سخت نہیں ہے, کیونکہ شیطان بالکل نہیں چھوڑے گا ہم کو, کیونکہ اس کو تو چاہیے ہی. گمراہ کسے کرے گا؟ گمراہ خود ہے, اس کو گمراہ نہیں کرتا. جو گمراہ نہیں ہوتا ہے گمراہ اسے کیا ہے. اور عجیب بات ہے, علماء عرفا کہتے ہیں کہ تم جتنا زیادہ اہل بیت سے قریب ہوگے, اللہ سے قریب ہوگے, مشکلات تمہارے ساتھ اتنی زیادہ ہوں گی, پریشانیاں تمہارے ساتھ اتنی زیادہ ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ شیطان تمہیں تمہارے ایمان کو ڈیمیج کرنا چاہے گا کہ تم سوچو گے اتنی عبادت کرتے ہیں, نماز شب بھی پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہتے ہیں, پھر بھی پریشانیاں ہیں, پھر بھی مشکلات ہیں. امام یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جتنا تم قریب ہوتے چلے جاؤ گے اتنا تمہارے ذہن میں یہ
وسوسے ڈالتا چلا جائے گا، تمہارے سینے میں یہ وسوسے ڈالتا چلا جائے گا، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی کیسا کوئی وسوسہ آئے، یا علی کہہ کے کھڑے ہو جاؤ، یا علی کہہ کے بیٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا علی کہہ کے کھڑے ہو جائے، یا علی کہہ کے بیٹھ جاؤ۔ جیسے میں نے علامہ داؤد کا واقعہ بیان کیا تھا کہ جب وہ ریاضت کر رہے تھے اور ملکوت کے لیے وہ عمل انجام دے رہے تھے تو باقاعدہ خوبصورت عورتیں آ رہی تھیں، لیکن آیت اللہ قاضی جو بہت بڑے عارف گزرے ہیں، انہوں نے باقاعدہ تعلیم دی تھی ان کو کہ اگر ایسی کوئی چیزیں آتی ہیں تو تم اتنا مت کرنا، تم اپنا کام کرتے چلے جانا۔ بس یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو دیکھیں کہ جو علی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، اور باقی چیزوں کو اگنور کرتے چلے جائیں، خود بخود زندگی اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ کیا ہے الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، حسین نجات کے چراغ، ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ کل ایک بات پیش کی تھی ہم نے کہ فرش عزا ہمیں طاہر کرتی ہے۔ تبتم وتحبت الارض التي فيها دفنتم، جو مٹی کو پاک کر سکتی ہے ان کے خون، تو ہم سب کو کیوں نہیں پاک کر سکتے؟ سبحان اللہ۔ اچھی بات ہے۔ روایت اس سے آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ اگر تم نے اس مجالس سے اصلاح کی تو یہ اصلاح کا ثواب تمہارے مرحومین تک پہنچے گا۔ فرش عزا پر آئے، ہم نے ایک بات سنی کہ ماں باپ سے بدتمیزی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب چاہے کچھ بھی ہو، چاہے جتنا شیطان ورگلائے، چاہے ہماری اماں جتنی بوڑھی کیوں نہ ہو، چاہے اماں چاہے جو کچھ بھی کہے، 10 مرتبہ ایک بات کو کہے، 100 مرتبہ ایک بات کو کہے، لیکن چونکہ اس فرش عزا سے ہم ایک بات لے کے اٹھتے ہیں کہ ہم کبھی اپنے ماں کے یا اپنے باپ کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، تو یقین جانے یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آئے گا کہ خود اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اس کے جو گزر چکے لوگ ہیں، مرحومین ہیں، اللہ اس کو بھی ثواب دے گا۔ اور یہ صرف خالی یہاں تک محدود نہیں ہے، روایت اور آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ یہی وہ شخص ہے کہ جس کی نسلوں کو اللہ پاکیزہ رکھے گا۔ مالک اشتر دیکھیے آج بھی ان کی نسل موجود ہے۔ مالک اشتر نجف میں باقاعدہ ان کے جو خانوادے سے ملاقات کی، لیکن آپ بتائیں دوسروں کے یزید کوئی ہے؟ مروان، شیم، خولی ہے؟ نہیں کچھ پایا جاتا ہے؟ پایا کون جاتا ہے؟ وہ جو در اہل بیت سے وابستہ ہو، چاہے وہ شہید خالص ہو، چاہے وہ شہید رابع ہو، ہے چاہے وہ جو ہے وہ شہید اول ہو۔ دیکھیں یہ تمام لوگ کون ہیں جو وابستہ ہیں اہل بیت علیہ السلام سے؟ بڑے بڑے قلعے سونے پڑے ہیں، لیکن آصف الدولہ کو دیکھ لیں آپ، سراج الدولہ کو دیکھ لیں آپ، ان کے قلعے کہاں ہیں، ان کے محل کہاں ہیں؟ کہیں یہ سمجھ گئے تھے کہ محل میں بقا نہیں ہے، حسین کے در پر بقا ہے۔ حسین کے در پر ہے، تاج محل ہے، آدمی گھوم کے چلا آتا ہے، لیکن وہ جو قبر اندر تاریخ ہے، قسم خدا کی دیکھا میں نے، کوئی پرسان حال نہیں کہ وہاں کے اوپر ایک شمع جلا دے، لیکن یہی آصف الدولہ کو آپ دیکھ لیجا کر کے جو جاتا ہے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس حال فرماتے ہیں وہ اگر نہ بھی گیا ہو، اس نے جو چوما ہے الگ کو چوما، کاشی کو چوما، یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا کہنا ہے؟ محل میں بقا نہیں ہے، حسین کے در پہ بقا ہے، لہذا ہمیں اپنے دل میں بھی حسین کو بسانا چاہیے۔ اگر حسین بس گیا ہے تو تمام کثافتیں دور ہو جائیں گی، تمام حسد، کینہ، عداوت، لڑائی، جھگڑا سب ختم ہو جائے گا۔
دیکھ رہا تھا خود علامہ طباطبائی سلسلے میں ہی ہے کہ آپ دیکھیں مثلا مثال طور پر اگر ہم جا رہے ہو اور کوئی آدمی ہم کو سائیکل سے لڑا دے سے کر کے تو کیا ہوگا آپ بتائیں؟ جیسے ہوگا ایسے. اچھا اگر نہیں کریں گے یا ماما بات کھا چھوڑو ہٹاؤ تو دیکھ پڑتا سمجھ نہیں آتا دیکھ رہا تو اگر اور ریلیکس ہوگا تو دل میں ہوگا کہ یار کچھ چلا نہیں جاتا ہے ایسے ہی چلا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کچھ نہ کچھ عکس العمل نکلتا ہے. اللہ کیا ہے اچھا بتائیں کیا کہتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کو یاد کرتے ہیں رحمان اور رحیم. جبار سے آپ نے پکارا کبھی احاد سے پکارا ہم نہیں بھائی ہم رحمان بھی ہیں ہم رحیم بھی ہیں. یہی وجہ ہے دیکھیں کہ جن کے دلوں میں محبت اہل بیت ہوتی ہے اور یہ اہل بیت تجلیات خدا یہی پتا چلا کہ اگر ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے پھر چاہے جو کچھ ہم سے کر دے ہم اہل بیت کے لیے اسے معاف کر دیں گے. یہ ہے یہ کردار اہل بیت. علامہ طباطبائی جا رہے تھے ایک لڑکا جوان سا آیا اور ایک دم سے لڑا دیا. بوڑھے بیچارے ضعیف لڑ گئے گر گئے چوٹ لگی. اب وہ جو کھڑا ہو گیا کہ معاف کر دی گا غلطی ہو گئی. آپ نے کیا کہا پتا ہے مسکرایا کہا ڈر تو ہوگا کہ چوٹ لگی ہے کوئی بات نہیں لیکن آئندہ سنبھل کے چلانا کوئی ایسا نہ ہو کہ تمہیں بد دعا دے دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے کبھی بد دعا نہیں کرتے. دیکھیے مروان بن حکم ایک سوال اس کی زندگی بہت آخر وقت میں سخت ہو گئی تھی. لوگ تھوکتے تھے اس کے اوپر پتھر مارتے تھے. سیدھی بات ہے جو بھی دشمن اہل بیت ہے وہ کبھی اچھی زندگی نہیں جی پایا. وہ دربدری کی زندگی عجیب عجیب بیماریاں لگی ہیں. مسک ہو گئے لوگ مسک دوسری چیز میں تبدیل ہو کے مر گئے. اہل بیت دشمنی کبھی بھی کامیاب نہیں کرتی. لیکن اہل بیت کی محبت اگر دشمن بھی ہو تو اسے دوست بنا لیتی ہے. اور کی مثال ہمارے سامنے ہے. مروان بن آپ سوچیں کتنا خبیث ترین انسان تھا. یہ وہی ہے کہ جو مولا علیہ السلام پہ سب و شک کرواتا تھا. 70 نمبر سے باقاعدہ سب و شک کرواتا تھا. ایک بار کا واقعہ ہے کہ یہ جب بہت پریشان ہو گیا لوگوں نے اس کو کوئی ڈھیلا مار رہا ہے کوئی ٹھوک رہا ہے کوئی دھتکار رہا ہے تو اس کی بیوی نے کہا کہ ایسا ہے کہ اس مدینے میں ایک گھر ہے کہ جہاں ہمیں نجات مل سکتی ہے. سنو دیکھیے یہ ہے اہل بیت. اور پھر ایک بار اپنے دلوں کو ہم چھان کے دیکھیں کہ ہم کیا ہیں. اپنے بھائی سے کتنی نفرت ہے اپنی بہن سے کتنی نفرت ہے اپنے چچا سے کتنی نفرت ہے. یہ نفرتیں کیوں ہیں آخر یہ سمجھیں بات. جو دشمن کے لیے ایسا ہو تو دوست کے لیے کیسا ہوگا. تاریخ میں سب ثبت ہے. یہ اسی لیے ان الحسین مصباح الہدی یہ جب تک تم پڑھنے نہیں پلٹو گے اس کو نہیں مطالعہ کرو گے تب تک ہدایت کیسے ہوگی تب تک کیسے نور چلے گا تب تک کیسے تاریخی ختم ہوگی تب تک کیسے حق و باطل سمجھ میں آئے گا تمہارے. بیوی کیا کہتی ہے کہتی ہے ایک گھر ایسا ہے کہ جہاں سے ہمیں رحم مل سکتا ہے. کہتا کس کا گھر کہا زین العابدین علیہ السلام. جس کے دادا کو گالیاں بکتے تھے سب وہ شرم کرتے تھے جن کے لیے ہم نے کتنا جو ہے وہ षड्यंत्र رچا ہے جن کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا ہے جن کے خلاف ہم نے سب کچھ کیا ہے اس گھر کے اوپر تم نے کبھی ان کو دیکھا نہیں. یہ وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے یہ وہی کرتے ہیں. کرو تم کہہ رہی ہو تو چلتے ہیں اپنے بچے کے ساتھ. پہنچے کہاں امام زین العابدین کے گھر بلواب کیا
ایک مرتبہ دروازہ کھولا، ایک خادم نے دیکھا عجیب بدحال قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس سے جن کے زخم ہیں، ان کے خون نکل رہا ہے. پوچھا تم کون ہو؟ اسے سچ بتایا مروان بن حکم. تمہارا آقا کہاں ہے؟ کہا میں خبر کرتا ہوں، روایت سن رہا ہوں. آپ سوچیں اگر ہمارا کوئی دشمن ہو یا ہمارے باپ کا یا ہمارے دادا دشمن کوئی ہو، ہمارے دروازے پہ آ جائے اور ہم کو مطلع کیا جائے کہ فلاں آیا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ایمان سے بتایا فرش پر بیٹھے دھتکار کیا میں اپنے بار بتاؤں نکال دیں گے اسے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے در کے اوپر آنے کی. لیکن یہ ہے در اہل بیت کہ جہاں رحمت ہی رحمت ہے. یہ اہل بیت یہی بتانا چاہتے ہیں تم اللہ کے لیے کام کرو، اپنے لیے کام مت کرو. اللہ جزا و سزا دینے والا ہے. تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کون نہیں کیا کر رہا ہے؟ تم اپنا حساب صحیح کرو بس. جیسے ہی سنیں آپ لفظ سنیں اور اس چیز کو آپ یعنی محسوس کریں کہ جیسے ہی اس خادم نے امام سجاد کو بتایا کہ مروان بن حکم آیا ہے، روایت کے جملے ہیں کہ مولا پا برہنہ بغیر ردا کے دوڑتے ہوئے اپنے در پر پہنچے. مولا یہ آپ کے جد کا آپ کے جو ہے وہ اجداد کے لیے یہ کیا کرتا تھا؟ سب کو شرم کرتا تھا. آپ کے خلاف اس نے ہمیشہ کیا ہے کہ اس نے ہمارے کیا ہے، لیکن جس در پہ آیا ہے اس در پہ ہمیشہ رحمت ملتی ہے، ظلم نہیں ملتا. امام نے دروازہ کھولا، دیکھا، کہا آپ نے پہچانا؟ کہا کیوں نہیں پہچانیں گے ہم تمہیں، کیوں نہیں پہچانیں گے؟ کہا آپ سے گزارش ہے. کہا کیا گزارش ہے؟ کہا مجھے مدینے کے لوگ رہنے نہیں دیتے، لہذا اگر کوئی گھر ہو تو مجھے کچھ کے لیے دے دیجیے تاکہ میں رہ سکوں اس کے اندر. امام نے کہا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں. کہا دیکھو یہ مدینے کا گھر ہے، یہاں اگر تم رہو گے تو تم جو ہے وہ شہر میں رہو گے، لوگ ہو سکتا ہے تمہارے یہاں پر آئیں، تمہیں گالی دیں، تمہیں کچھ کریں، لہذا تمہارے لیے مناسب یہ گھر نہیں ہے. ہاں میرا ایک گھر ہے جو نخلستان میں ہے، پتہ ہے یہ وہی گھر ہے کہ جس کو اس وقت ملعون نے مسمار کرا دیا تھا. لیکن عجیب بات ہے امام سجاد کہتے ہیں کہ مجھے کچھ مہلت دو. یہ نہیں کہا کہ تم نے اس کو مسمار کرا دیا تھا، تم نے ڈھا دیا تھا لہٰذا ہم بنوا دے. امام کہتے نہیں ایسا نہیں کہا. امام کہتے ہیں میرا نخلستان میں گھر ہے نا، میں اس کی کچھ تعمیر کرا دوں، وہ کچھ ٹوٹ گیا ہے لہٰذا تم وہاں چلے جاؤ. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا. لیکن وہ جیسی جانے لگتا ہے مولا پھر روک کے کہتے ہیں لیکن دو شرط ہے تو اس گھر میں رہ سکتے ہو. کہا کیا شرط ہے؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ میں تم سے کرایہ نہیں لوں گا، دوسری شرط یہ ہے کہ جب تم اس گھر میں رہو گے کھانا ہمارے یہاں سے آتا رہے. کھانا ہمارے یہاں سے آتا رہے گا. اس نے سر جھکایا. کہا ٹھیک ہے میں کہوں گا. یہ وہی تو ہے نا کہ جس نے کربلا کے میدان میں کیا سر پر ستم کیا. یہ اہل بیت ان کا کردار ہے. ایک بار ہم ان کے کردار کو دیکھیں، ایک بار اپنے آپ کو دیکھیں. ہم نے اس سے پہلے مسجد میں مجلس میں آپ سے کہا تھا ہم سنخیت رکھتے ہیں اپنے امام زمانہ سے. ہماری وہی مٹی ہے جو امام کی بچی ہوئی مٹی تھی. ہمارے اندر بھی وہ نور تھوڑا پایا جاتا ہے جو امام کا بچہ ہوا نور تھا. تو آخر ایسا کیا معذرت ہے کہ ہم اپنے امام کی بات نہیں مانتے؟ اس مرشد پر اسی لیے آئے ہیں. اے آقا اے مولا ہم گناہگار، ہم خطاکار، ہم حر بننے آئے ہیں. اے آقا ہم نے حر جیسی بات نہیں کی، ہم نے نجام فرض پر ہاتھ نہیں ڈالا، ہم نے جناب زینب کو غمگین نہیں کیا. ارے ہماری وجہ سے علی اصغر کو تیرے سے شعبہ نہیں لگا. مولا ہم نے چھوٹی چھوٹی غلطیاں کی ہیں، ہم نے ایسی غلطیاں کی ہیں کہ ہم معاف ہو سکتے ہیں. آج بات کو
اس کو پرسا دے کہ جس نے آن محمد کا پرسا نہیں لیا. یہی ہماری بخشش کا سبب ہو سکتا ہے, یہی ہمارے ہدایت کا سبب بن جائے گا. وہ روایت ضرور یاد کیے گا. اگر امام نے فرمایا تھا نا, ہم جب تک, امام صادق فرماتے ہیں اس وقت میرا مومن نہیں روتا جب تک امام حسین اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ لیتے. یعنی اگر ہمارے آنکھوں میں آنسو آ گیا تو اللہ کا شکر ادا کریں, اے پروردگارا تو نے اس چہرے کو اس قابل بنا دیا کہ امام بدلو اپنا اللہ کو کرم کرو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزیزے, آن محمد کون ہے؟ یہ جناب زینب کے فرزند ہیں. ایک تو روایت یہ ہے کہ خود مدینے سے چلے تھے تو آن محمد ساتھ تھے. ایک روایت اور ہے, ایک روایت یہ ہے کہ جب امام حسین مکے پہنچ گئے تھے نا تو جناب عبداللہ اپنے چھوٹے دونوں بچوں کو لے کر کے آئے, زینب کی خیمے میں آئے. جناب زینب نے دیکھا کہ کیا ہوا. زینب گھبرا گئی کہ کیا ہم کو لینے کے لیے آئے ہو. عبداللہ نے سر جھکا کے کہا نہیں بھی میں لینے کے لیے نہیں آیا, بلکہ میں ان دونوں شہزادوں کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ کل کربلا کے میدان میں ایک کو میری طرف سے ایک کو اپنی طرف سے قربان کروا دیجئے گا. اللہ اکبر. ہاں, یہ دونوں بچے آئے, ماں سے چمٹے. اس کے بعد جب قافلہ چلا ہے, یہ جو قافلہ کربلا پہنچا, جب ایک ایک شہید جاتا تھا, لیکن جب دونوں بچے آتے تھے ماموں کے پاس, ماموں ہمیں نہیں مرنے کی اجازت دے دیجئے, تو ماموں جو ہے وہ روک دیتے تھے. ایک مرتبہ دونوں بچے ماں کے پاس آئے, ماں نے دیکھا, جناب زینب دیکھ کے کہتی ہے ارے ابھی تک تم لوگ زندہ ہو, ارے تم قربان کیوں نہیں ہوئے, ارے میں اپنی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی. دونوں بچوں نے ہاتھ جوڑا, ننھے بچے ہیں, ہاتھ کو جوڑ کے کہتے ہیں اے اماں. ماموں کے پاس جب جاتے ہیں ماموں انکار کر دیتے ہیں. جناب زینب نے دونوں کو ہاتھ پکڑا, تیزی کے ساتھ خیام حسینی میں وارد ہوئی, ایک مرتبہ سلام کیا, دو زانو ہو کے بیٹھی, اپنے آنچل کو پھیلا کے کہا اے حسین, ارے میں تجھ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں. مولا کھڑے ہو گئے, مولا کھڑے ہو گئے, کیا مانگنا ہے بہن, کیا مانگنا ہے؟ تو میں مانگنا چاہتی ہوں, ارے یار محمد, ارے تیرے اوپر قربان. روایت کہتی ہے کہ مولا نے اجازت دے دی. جب مولا نے اجازت دی نا تو جب بچے نکلنے لگے تو روایت کہتی ہے کہ دونوں بچوں کے بازو کو جناب زینب نے پکڑا. ایک مرتبہ پاس گئی, کہا تم جعفر تیار کے پوتے ہو, حیدر کرار کے نواسے ہو, اے بیٹا دیکھو اگر ترائی پر قبضہ ہو جائے تو پانی نہ پینا, ارے عسکر پیاسا ہے. دونوں کو تلقین کی, دونوں گئے. عزیزو, تاریخ جو لکھتی ہے بڑا مالکارہ حملہ کیا ہے دونوں بھائیوں نے. میمنہ سے میسرہ, میسرہ سے قلب لچکا. علمان الحفیظ کی صدا نہیں تھی, لوگ کہہ رہے تھے ارے یہ جعفر تیار کے پوتے, یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں, ارے ان کو ایسے قابو میں نہیں کیا جا سکتا. کیسے قابو کیا جا سکتا ہے؟ کہ دونوں کو جدا کر لو, دونوں کو جدا کر لو, اور جب جدا ہو جائیں تو حلقہ بنا لو جیسے سب کو شہید کیا گیا. حدیث روایت بتاتی ہے کہ جب دونوں بھائی مصروف تھے, دھیرے دھیرے حلقہ بننا شروع ہو گیا. ارے دونوں کو جدا کر دیا گیا, اور حلقہ جب بن گیا ایک ساتھ حملہ کیا گیا. ننھے بچے, پیاس کا عالم, بچے کب تک جنگ کرتے. ایک مرتبہ زمین کربلا پر تشریف لے کر کے آئے, سلام آخر کیا. ایک طرف سے مولا عباس, ایک طرف سے حسین چلے.
ایک کو امام حسین نے اٹھایا، ایک کو مولا عباس نے اٹھایا، لے کر کے آئے، خیمے میں لا کے رکھا، بیویوں نے حلقہ کیا، جناب زینب کو بلایا، جناب زینب بھائی عجیب بات کر رہا ہے بات، ایک ماں سے پوچھئے، اس کے سامنے دو نندے نندے بچے، ارے جو زخموں سے چور ہو اس میں کیا گزرے گی، لیکن عجیب بات ہے یہ وہ ماں ہے کہ جس نے اپنے بچے کو حسین پر قربان کر دیا۔ اچھا لوگ سمجھے جب حلقہ بن گیا، ایک مرتبہ زینب کو بلایا گیا، جناب زینب آئی، دونوں بچوں کے درمیان ایک جگہ بنائی، لوگ سمجھے پتہ نہیں کیا زینب کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے اپنے سر کو زمین کربلا پر رکھے گا، اے پروردگارا تیرا شکر تو نے اس قربانی کو قبول کر لیا۔ روایت کہتی ہے کہ کبھی بھی زینب اور محبت پر گریہ نہیں کرتی تھی، کبھی گریہ ہی نہیں کیا، کبھی گریہ نہیں کیا، ہاں لیکن ایک بار گریہ کیا ہے، کب کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، اور جب جناب زینب ارے اپنے گھر پہنچی تو نندے نندے بچہ زینب طرف گئے، اے میرے اور بیٹا بات میرے بیٹا میری ماں تجھ پر نہ رو سکی، ارے میری ماں اس پر روئی جس پر کوئی رونے والا نہ تھا۔ اس عمل خیر قبول فرمائے، اور ہم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے گناہوں کے، سوائے خطا۔ ایک چیز وہ یہ آنسو، یہ وہی آنسو ہے جو امام زمانہ رو رہے ہیں، لیکن امام کے آنسو ہمارے آنسو میں فرق ہے۔ امام جو رو رہے ہیں وہ خون کے آنسو روتے ہیں، ہمارے خون کے آنسو نہیں۔ معبود ان آنسو کے صدقے میں ہم سب کے والدین اجداد و جداد کی گناہ کبار سنائے کو معاف فرما۔ معبود ہم سب کو ہمارے نسلوں کو توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ تعلیمات اہل بیت قرآن پر عمل کر سکیں۔ معبود ہم سب کو ہمارے نسلوں کو شیاطین کے شرار سے محفوظ فرما، تمام آفات زمین آسمانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو واقعی اور حقیقی اہل بیت کا عاشق قرار دے۔ معبود اس وقت تک موت نہ آئے جب تک امام زمان ہم سے راضی خوشنود نہ ہو۔ معبود جب اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں دور بیت دوسرے ہاتھ میں قرآن ہو۔ معبود جو مرحومین ہے جو اس سال نہیں ہے، معبود ان کے درجات میں اضافہ فرما، ان کو علم میں جگہ عنایت فرما۔ معبود ان کو توفیق دے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کر سکے۔ پروردگار محمد والے محمد جو مقروض ہے ان کے قرض ادا فرما، جو مریض ہے چاہے مریض روحی ہو چاہے مریض جسمی ہو انہیں شفاء کامل اور عاجل عنایت فرما، تندرست و غنی فرما۔ ابو جو کاروبار ختم ہو گیا دوبارہ سے احیت فرما، کاروبار چل رہے سے برکات عنایت فرما۔ معبود محمد والے محمد جو ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب اربات عالیہ کی زیارت کر سکیں، بالخصوص 40 میں امام حسین کے مزار سے متمسک ہو سکے۔ پروردگارہ وقت محمد والے محمد دعا میں دعا ہے، پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آواز کا مشمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ایک بڑا سورہ حمد، یہ بڑا سورہ اسماء کے جملہ مومنین والمؤمنات، مسلمین والمسلمات اپنے تمام مومنین کے لیے، بالخصوص پاکستان کے تمام مومنین کے لیے، اور وہ بتایا کہ اس سال نہیں ہے بلکہ